تو اللہ تمہیں بالکل بھی حکم نہیں دیتا کہ تم ان کے ساتھ بدسلوکی کرو، بلکہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو لہذا غیر مسلم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا، اس کو ویسے بھی عام حالات میں آپ اس کو گفٹ دے سکتے ہیں، لیکن اسلام کی ایک باؤنڈری ہے، وہ باؤنڈری یہ ہے کہ ان کے مذہبی تہواروں کے ساتھ آپ ان میں شرکت نہیں کر سکتے، کیونکہ جن چیزوں کا کیونکہ یہ ان کے مذہب کے راضی، یعنی اس کی دلیل ہے کہ گویا آپ ان کے مذہب پہ راضی ہو، تو یہ ایک قسم کی منافقت ہے۔ تو غیر لوگ کہتے ہیں وہ بھی تو ہمیں عید پہ سیلیبریٹ کرتے ہیں اور عید پہ ہمیں جو ہے نا مبارکباد دیتے ہیں، تو دیکھیں ان کے مذہب میں اس پر پابندی نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی ہندو اگر مسجد میں آ جائے اور بیٹھ جائے تو وہ جائز ہے، وہ ان کے مذہب میں جائز ہے، بھائی وہ مسجدوں میں جا سکتے ہیں، لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم مندر جا کے ان کے بتوں کے سامنے ان کو خوش کرنے کے لیے جھک لیں۔ اب اگر کوئی ہندو آ کے ہماری مسجد میں سجدہ کر لے اللہ کو، اور یہ دلیل دے کہ میں بھی تو تمہاری مسجد میں آ کے سجدہ کرتا ہوں، تو تم بھی میرے مندر میں جا کے میرے بت کے سامنے سجدہ کرو، ہم کہیں گے بھائی ہم نہیں ہمارا تو نظریہ یہ ہے ہی نہیں، ہم تو ایک خدا کے ماننے والے ہیں، اور اسی بیس پر ہم اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہی نہیں سمجھتے، تو ہم آپ کو خوش کرنے کے لیے کیسے سجدہ کر لیں ہم؟ تو اسی طرح یاد رکھیں کہ جو مذہبی رسومات ہوتی ہیں ان پر میں شرکت کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس سے کچھ وقت اگر یہ ان کی پرمیشن مل جائے نا تو کچھ وقت کے بعد اسلام غیر اسلام کے ساتھ جو ہے نا مرج ہو جائے گا، پھر یہ فرق کرنا کچھ وقت کے بعد مشکل ہو جائے گا، اسلام کیا ہے غیر اسلام کیا ہے۔ تو اس لیے اسلام نے اپنی ایک اس میں امتیازی حیثیت رکھی ہے اور اس کو دوسرے مذہب کے ساتھ خلط نہیں ہونے دیا، تاکہ دین خالص بالکل ایک جدا اور ممتاز رہے۔ تو اس لیے آپ عیسائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، نارملی ان کو گفٹ دیا کریں، لیکن اسپیشلی کرسمس کے موقع پر آپ ان بالکل نیوٹرل بن کے رہیں، نہ بدسلوکی کریں نہ اچھا سلوک کریں، آپ بولیں کہ بھئی ہمارے مذہب میں اس کی پرمیشن نہیں ہے۔ ہاں کوئی مجبوری ہو، کوئی خطرہ ہو، ایک الگ بات ہے، نارمل وہی ہے جو میں نے بتایا۔ دیکھیے کسی عمل کی اصل اگر ثابت ہو، کسی بھی عمل کی، نیکی کے عمل کی اصل اگر ثابت ہو کتاب و سنت سے، اور لوگ اس کو غلط استعمال کرنے لگیں تو اس غلط استعمال کو روکا جائے گا، اصل کی نفی نہیں کی جا سکتی۔ ایک آدمی ریاکاری سے نماز پڑھتا ہے تو ریاکاری کو چھوڑے، نماز تو پڑھے نا، یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ تم نماز ہی نہ پڑھو۔ یہ اصل ہے، اصول، اس فتوے کا جو بہت سے لوگ اب بھی پوچھتے ہیں کہ کرسمس کے موقع پہ ہیپی کرسمس، ہم کہتے ہیں جائز ہے، ہم کہتے ہیں اس میں کہنے میں کوئی حرج نہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی تخلیق، پیدائش کا ماننا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے بندے تھے، خود خدا نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے، اصل ثابت ہے اس کی۔ اور بالکل اس مدارات کے علاوہ مداہنت ہے، اور مداہنت یہ ہے کہ کسی کی مذہبی رسومات میں شرکت کرنا تاکہ وہ خوش رہے، یہ حرام ہے۔ کسی کی مذہبی رسومات میں ہم کیوں جائیں؟ ہم کیوں جا کر آخر سیدنا مریم اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کی پرستش میں شریک ہو جائیں گرجا جا کے؟ غلط بات ہے بھائی۔ ہم ہندو ہے، سکھ ہے، کوئی بھی ہے، اس کی مدارات ہے، اس کے ساتھ تعلق ہے، بٹھانا ہے، کھانا پینا ہے، دوستی ہے، گپ شپ ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگلے دن جا کر حسن ابدال میں اور ان جگہوں پہ جا کر ان کے ساتھ ان کی عبادت میں بھی شریک ہو جائیں، ہندوؤں کی بتوں کی پرستش میں بھی شریک ہو جائیں، اس پہ بھی دودھ چڑھانے لگیں اور اس کے بھی انڈے پیش کرنے لگیں اور یہ کرنے لگیں، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ مداہنت کہتے ہیں کہ دوسروں کی عبادت کے وہ مراحل جن میں کفر اور شرک تک آ جاتا ہے اس میں شمولیت، تاکہ وہ خوش رہیں، یہ غلط بات ہے۔ اس کے لیے وہ آیت ہے لکم دینکم ولی دین، اللہ نے ہمارا دین ہمارے لیے رکھا ہے، تمہارا دین تمہارے لیے رکھا ہے۔ یہ جو اب عید گزری تھی اس میں امریکہ کی ایک ریاست میں میئر نے بھی آ کے نماز پڑھی، یہ ان کی اپنی مرضی ہے، پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن اس کے مقابلے میں مسلمان اٹھ کے اگلے دن چرچ چلے جاتے، یہ غلط بات ہے بھائی۔ عبادت خالصتاً اللہ کا حق ہے، عقیدہ ہے، اس میں شرکت نہیں ہے۔ شرکت مدارات میں، شرکت ایک دوسرے کے ساتھ تعلق میں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے تعلق میں شرکت ہوتی ہے،
یہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی دوسروں کی عبادات کے مراسم بھی بجا لانے لگے. تو یہ چیزیں انسان کو خود سوچنی ہے، طے کرنی. ان عبادت کے مراحل میں سے رکوع ہے، سجدہ ہے، یہ کس کے لیے نہیں کیا جا سکتا؟ سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ 50 سال کی عبادت ایک انڈے پہ ضائع کر دیتا ہے. پوچھا گیا حضرت کیسے؟ انہوں نے کہا جب بتوں کی تعظیم میں ہندوؤں کے ساتھ مل کے بتوں کی نظر پیش کرتا ہے نا تو 50 سال کا مسلمان کافر ہو جاتا ہے. یہ عبادت ہے. عبادت کے مراسم اللہ کے علاوہ کیوں کسی کے لیے؟ 25 دسمبر مسیحی مذہب کے اعتبار سے قومی تہوار ہے، مذہبی تہوار ہے، اور وہ اسے جشن ولادت مسیح کے طور پر مناتے ہیں. مسیح کو خدا کا بیٹا اور خدا کا شریک سمجھتے ہیں. بحیثیت مسلمان ہم پابند ہیں قرآن مجید کے احکام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم موجود ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم. جو آدمی کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اسی قوم میں شمار کیا جائے گا. عیسائی مذہب کا قومی تہوار ہے، اس کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ مان بھی لیا جائے کہ 25 دسمبر ہی مسیح علیہ السلام کی یوم ولادت ہے تو پھر بھی مسلمانوں کے لیے اور عیسائیوں کے لیے دو الگ الگ راستے ہیں، اور ان دونوں راستوں پر عیسائی مذہب اپنے راستے پر چل رہا ہے، مسلمان اپنے مذہب اپنے راستے پر چل رہے ہیں. ہماری مسیحی دوست دنیا بھر میں آج کا دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت کے طور پر مناتے ہیں. ہمارے ہاں یوم منانے کا کوئی تصور شرعاً تو نہیں ہے، لیکن یہ قومی اور باہمی روابط میں ایسا ہوتا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی یہ ہے. حضور جب مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو یہودی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے آزادی ملی تھی. فرعون غرق ہوا تھا اور بنی اسرائیل آزاد ہو کر آزاد فضا میں آئے تھے. تو ہم اس آزادی کے دن کی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں شکرانے کا. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا، نحن احق بموسیٰ منکم. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہمارا تعلق تم سے زیادہ ہے، ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے. تو حضور نے بھی روزہ رکھنا شروع کر دیا تھا. اس سے اتنی حد تک کہ خوشی میں شریک ہونا، دوسری قوموں کے اپنے معاصر ہمسائے اور ان کو خوشی میں شریک ہونا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. ہم تو یوم نہیں منایا کرتے، لیکن عیسائی مسیحی برادری پوری دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت کے حوالے سے آج کے دن ان کی عید ہوتی ہے. تو اس عید کے ساتھ، عید کے موقع پر ان کے ساتھ خوشی میں شرکت یہ ہمارا بھی حق ہے کہ ہمارے ملک کے شہری بھی ہیں جو ہمارے ملک کے شہری ہیں، اور ایک دنیا کی بڑی برادری ہے. قرآن پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جس قدر تعارف کروایا ہے شاید کسی اور جگہ یہ تعارف نہ ہو. ہمارے ماضی کے پیغمبر بھی ہیں اور ہمارے تو مستقبل کے پیغمبر بھی ہیں کہ پیغمبر تو ہیں ہی، لیکن مستقبل میں بھی ہمارے عقیدے کے مطابق وہ تشریف لائیں گے، امت مسلمہ کی قیادت فرمائیں گے، امت مسلمہ کی مدد فرمائیں گے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام تو مستقبل کے حوالے سے بھی ہمارے بھی نبی ہیں کہ ہماری انہوں نے قیادت فرمانی ہے، ہماری رہنمائی فرمانی ہے. اور امت مسلمہ کی نشأت ثانیہ کے جو 2 بڑی شخصیتیں نمائندہ ہوں گی، امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان میں بڑی شخصیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے. تو اس حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت، ایمان، عقیدت ہمارا بھی اسی طرح ہمارا ایمان ہے. بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا ایمان، محبت، عقیدت وابستہ ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہماری عقیدت، ایمان، محبت وابستہ ہے.
اور ہم ان کا بھی اسی طرح احترام اور ادب کرتے ہیں، اور ان کی تعلیمات آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. These days, although the Christmas, the word Christmas or the Merry Christmas does not tell us about Hazrat Isa alayhi salatu wasalam, the birth of Jesus. It is the festive. It is a day that is celebrated, that is expressed with the word Christmas. Some people, sometimes they say these words indicate that Isa alayhi salatu wasalam is the son of God. Although these words, Merry Christmas or Christmas, does not show that Isa alayhi salatu wasalam or Jesus Christ is son of Allah subhanahu wa ta'ala or part of God. But now it is not only a religious day, it is now a social day, a cultural day, which is celebrated, and many people, they exchange the greetings, Happy Christmas and Happy New Year and Happy Christmas or Merry Christmas with these words. So here there are three options. One is, if Muslim is saying Happy Christmas or Merry Christmas to a Muslim, it is not allowed, because we are not to be part of this. For a Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala has given 2 days that you can exchange the greeting and say Mubarak, Eid al-Fitr and Eid al-Adha. So here about this Christmas, we cannot say to each other Happy Christmas or Merry Christmas. And the second is, non-Muslim is saying or sending the message to you. And here we also receive many messages, because we are living in a non-Muslim country. So your customers or your colleagues or your staff, they send the message. So how you reply? Although if someone reply with the same, say Christmas or Merry Christmas, so it does not make him non-Muslim or kafir. But the better way is, we should reply with the words Happy Seasons, Greeting of the Seasons, or Happy New Year. You can reply in this way instead of saying Happy Christmas or Merry Christmas. And this is the way that you can reply. But the third is, the Muslim should not send his message of Christmas to any of his friend who is not Muslim. And here, you know, many Chinese, they are not Christian, but they are sending this message, Happy Christmas, because they celebrate not only as a religious day, they celebrate as a cultural day. So if you don't reply, it doesn't look nice. So you can reply in a way like Happy Seasons, God bless you, and be happy, Happy New Year, because New Year is also approaching. So this is the way to deal with these things. اس لیے یہ کرسمس کا ٹائم ہے، نیٹیوٹی کی پلے چلتی ہے، اور بچوں کو یہ سبق پڑھایا جاتا ہے کہ نیٹیوٹی میں یہ ہوا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تو ہمارے بچوں کا عقیدہ صحیح کرانا چاہیے کہ یہ سب جو کہتے ہیں انیکیوریٹ ہے. اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیٹا نہیں، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، نہ کوئی ریلیشن ہے اللہ کا کسی کے ساتھ. اللہ تو قل هو اللہ احد، احد یہ نہیں کہا قل هو اللہ واحد، کیونکہ واحد کی بعد اثنین ثلاثہ اربعہ آتا ہے، احد کے بعد تو کچھ ہے ہی نہیں. اس کے معنی اللہ ایک ہیں، یونیک ہیں، اسپیشل ہیں، سب سے جدا ہیں، ان کی کوئی مثیل نہیں، شبیہ نہیں، نظیر نہیں، سملیرٹی نہیں، کوئی ان کے جیسا نہیں ہے. وہ ایک ہیں اور اکیلے ہیں. اور اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہیں، ساری دنیا سے بے نیاز، ساری دنیا اس کی محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں. اور لم یلد، اس نے کسی کو جنا نہیں، کوئی اس کا بیٹا نہیں. ولم یولد، کسی نے اس کو جنا نہیں. یہ جننے، ولادت، توالد، تناسل کا رشتہ وہاں ممکن ہی نہیں ہے.